أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 59 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 64 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. سورۃ الاعراف میں جو مذکور ہے اس کے پیچھے سبب یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ابلیس کی ان کوششوں کا تذکرہ فرمایا جن کوششوں کے ذریعے سے وہ ابن آدم کو، حضرت انسان کو جنت کا حقدار بننے سے محروم کر دیتا ہے. پچھلی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے ذریعے ابلیس کیا فتنے پیدا کرتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں بے حیائی کے ذریعے سے وہ کس طرح انسان کو بگاڑتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یانیت پیدا کر کر انسان کو برہنہ کر کر وہ پھر انسان کو روحانیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، خوشنودی سے کیسے دور کر دیتا ہے. اس پر تذکرہ کرنے کے بعد، تبصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مرکزی مضمون کو جاری رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قدرت، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، جیسے سورۃ الانعام میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ایسا رب ہے تمہاری تربیت، تمہاری گروتھ کے لیے، اور تمہاری اس دھرتی پر دنیاوی زندگی جو عارضی اور مختصر بھی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اتنے انتظامات کر چکا ہے کہ وہ غلے وہ عطا کرتا ہے، ترکاریاں وہ عطا کرتا ہے، پھل وہ عطا کرتا ہے، اور خشک میوے وہ عطا کرتا ہے، اور اس کی بخشش اور اس کی عنایت یہیں پر کافی نہیں ہے بلکہ آگے چل کے اس نے بعض مویشیوں میں تمہارے لیے غذا رکھ دی، اور 8 مویشیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ بھیڑ بکری ہے اس سائز کے جانور، گائے بیل ہے اس سائز کے جانور، اونٹ ہے اس سائز کے جانور جو حلال ہے، جن کی پوری تفصیل اس وقت گزر چکی ہے کہ جو پنجوں سے شکار نہ کرتے ہوں
جو घास फूस पर बसेरा करते हो, हाँ उनमें गधे का इस्तिस्ना कर दिया गया, घोड़े का इस्तिस्ना कर दिया गया। घोड़े में क्या इख्तिलाफ है, लाज़मी बात, ये सारी बातें हमने नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत की शान बयान फरमाई कि ऐ इंसान जरा गौर कर, तो सिर्फ वो अल्लाह अता कर देता काफी था ना, लेकिन उसने तुम्हारे लिए तरकारियों का इंतजाम किया, ये काफी था, लेकिन आगे एहसान फरमाया और फलों का इंतजाम फरमाया, कितना बड़ा एहसान था। फिर मजीद उसने हमारे दस्तरखान को रंगीन किया और ड्राई फ्रूट्स मेवाजात इनायत फरमाए। ये उसका बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है आखिरी एहसान था, लेकिन नहीं, इससे भी बढ़कर एहसान ये किया कि कुछ मवेशियों में जिनके अंदर जान होती है और वो अपनी जान तुम पर कुर्बान कर देते हैं कि तुम उनसे रज़ा हासिल करो, अल्लाह ताला ने हलाल किया है। वो रब इतना आर्जी जिंदगी के सिलसिले में, टेम्पररी जो लाइफ है, इस धरती के ऊपर जो जिंदगी है खत्म हो जाने वाली, उस जिंदगी के लिए इतने इंतजाम फरमाए, आखिरत को फरामोश कर देगा, असली जिंदगी को भुला देगा, नौजुबिल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं। उसने रूहानी जिंदगी के लिए, उसने उखरवी जिंदगी के लिए, उसने आखिरत के कामयाबी के लिए भी बंदोबस्त किया, इंतजाम फरमाया। और सूरतुल अनाम में बहुत इजमालन यानी ब्रीफली मुख्तसर तज़किरा फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहिम का, हजरत इस्माइल का, हजरत यसा का, हजरत ज़ुल्किफ्ल का, चंद नाम अल्लाह ताला ने उन नबियों और रसूलों के बयान फरमाए जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए तशरीफ ला चुके हैं। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अब अगर इंसान उखरवी नजात चाहता है तो इस आखिरी रसूली की पैरवी करनी होगी। यही अब आप तसल्सल देखेंगे सूरतुल आराफ में, लेकिन थोड़ा सा इन नबियों के तज़किरे में तफसील कर दी गई, बात फैलाकर बयान की गई, और एक अजीब तरतीब है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत ज्यादा मुफस्सल नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तज़किरे के मुकाबले में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा थोड़ा सा ज्यादा तफसील से, और हज़रत हूद के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा और बढ़ गया, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया तो कई रुकू तक जारी रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों से, हमसे, इस उम्मत से करीब तरीन जो अंबिया है जमाने के एतबार से, उनके तज़किरे को, उनके नमूने को, उनके असले को ज्यादा खोल कर बयान किया ताकि हम उसकी पैरवी कर सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ पर 6 आयतों में फरमाया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा अगर आप देखें तो कुरान मजीद में 45 मकामात पर, 1-2 नहीं, 45 मकामात है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। उन 45 मकामात में 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ बड़ी तफसील है, जैसे सूरतुल आराफ में तफसील है, आगे फिर सूरह हूद है उसमें तफसील है, फिर सूरतुल शूरा में तफसील है, फिर सूरह अंबिया में तफसील है, फिर सूरह कमर में तफसील है, यहाँ तक के फिर आप देखेंगे कि सूरह नूह पूरी की पूरी सूरत अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आपकी हयात तय्यबा, आपका उसमें हसना सारी इंसानियत के लिए कितना अहम है, इसको समझना हमारी ड्यूटी है, ये मालूमात हासिल करना हमारी ड्यूटी है। और इस उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया, इस उम्मत की ट्रेजेडी ये है कि जिन चीजों की अहमियत बहुत कम है उसमें उम्मत उलझी हुई है, जिन चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा है उससे उम्मत गाफिल है। कुरान मजीद से गाफिल, अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से गाफिल,
صحابہ کی زندگی سے غافل، اور اس کے بعد کی چیزیں بڑی تفصیل سے، مشاعرے بھی لمبے چوڑے، قصے بھی بہت زیادہ، جلسے بھی رنگین، اور مسجدیں ہیں کہ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا کہ مرثیہ خالی کرنے والے مسجدوں میں رہ گئے، اللہ کو پکارنے والے کم ہو گئے۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں، اس امت کی آئیڈینٹی بنتی ہے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے، عقیدہ بنتا ہے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کیسی ہے انسانیت کے لیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی رہے گی کہ میں نے بھی عرض کیا نا 45 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے کلام پاک میں تذکرہ فرمایا۔ ایک دو مقام ہو جیسے حضرت ذوالکفل کا ہے، حضرت یسع کا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی اتنی تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی، 45 مقامات ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سارے آسمانی مذاہب کے متفق نبی و رسول ہیں۔ تورات میں بھی تذکرہ ہے، انجیل میں بھی تذکرہ ہے۔ عیسائی انکار کر دے تو گویا وہ اپنا مذہب کا منکر ہے، یہودی انکار کر دے تو گویا وہ اپنی کتاب کا منکر ہے۔ اور یہی نہیں، اب حیرت کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک وجود، ایک تصور آپ کے ہندوستان کے لٹریچر میں بھی ہے۔ بگاڑ کے ساتھ ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ریکارڈز محفوظ نہیں ہوتے کتابی شکلوں میں، روایت زبانی رہی، لیکن مانو کے نام سے ایک ان کے پاس کانسیپٹ ہے کہ وہ پہلا بادشاہ تھا یا وہ پہلا انسان تھا جس کے ذریعے سے انسانیت کو ترقی ملی، اور پھر ان کے ذریعے سے قوانین، جس کو آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں شریعت، ان کے ذریعے سے قوانین وجود میں آیا، اور مانو سمرتی کا وہ وجود تصور کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک سیلاب کا تذکرہ ملتا ہے جس سے مانو نے لوگوں کو خبردار کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو زبردست قسم کا ایک سیلاب آئے گا اور اس میں بڑی مچھلیاں ہوں گی جو تم کو کھا جائیں گی ملاوٹوں کے ساتھ۔ لیکن ایک دھندلا سا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کا خود ہندوستانی تہذیب میں بھی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے ہندوستان کی تہذیب دوسرے نمبر پر آتی۔ سب سے پہلے نمبر پر میسوپوٹیمیا ہے، جس کو ہم دو نہروں کے درمیان کی تہذیب کہتے ہیں، جس میں عراق کا حصہ آتا ہے، ترکی کا حصہ آتا ہے، کچھ حصہ سیریا کا آتا ہے، جو دو بڑی نہروں کے درمیان آبادی تھی، دجلہ اور فرات کے درمیان۔ سب سے قدیم تہذیب مانی گئی، سب سے قدیم انسانی آبادی مانی گئی، اور وہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں کے وقفے کے بعد تشریف لائے تھے۔ لفظ جو ہے قرون کا ہے، اور قرن جمع قرون عربی میں سنچری کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کو، صدی کو بھی کہتے ہیں، اور نسل کو بھی کہتے ہیں، جنریشن کو بھی کہتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری جنریشن سب سے اچھی جنریشن ہے، پھر صحابہ کی، پھر تابعین کی۔ تو ایسے ہی قرنوں کا ترجمہ بخاری شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 10 نسلوں کے بعد، اور اس زمانے میں ہر نسل کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی عمر ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں پولیوشن نہیں تھا، اس زمانے میں کھانے میں ملاوٹیں نہیں تھی، اور جب کھانے میں ملاوٹیں نہیں تھی تو دواؤں کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے زمانے میں کھانے میں ملاوٹ ہے تو ہم دوائیں کھاتے ہیں تو دواؤں میں بھی ملاوٹ ہے، مصیبت ہے مصیبت۔ تو لازمی بات ہے یہ 60-70 سال ہم جو جی لیتے ہیں وہ بمشکل تمام کھینچ لیتے ہیں، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فضل و کرم، ایک ایکسٹینشن، ایک توسیع ملتی رہتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی،
اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، وضاحت کے ساتھ اول الرسل ارشاد فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا حدیث شفاعت میں، جو احادیث صحیحہ کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی، بخاری شریف دیکھ لیجیے، مسلم شریف دیکھ لیجیے، حدیث ملے گی کہ لوگ پہلے تو بھاگیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی، میرے سے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ میں نے درخت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس کی ناراضگی کا کچھ اثر نمایاں ہو جائے، لہذا میں اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں میں یہ کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ایک کام ایسا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تھا۔ یاد رکھیے یہ جو الفاظ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی ہیں، ہمارے لحاظ سے اس میں کوئی برا نہیں تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ عین اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہیں اور اس کے ذرہ برابر خلاف نہیں کرتے، اسی لیے بعض چیزوں کو انہوں نے یہ تصور کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضب ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے نوح آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط بات ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی تو آپ نے کیوں دعا کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میرا ذہن نہیں گیا تھا اور ظاہر سورہ ہود میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ آدم کے بعد پہلے رسول تھے۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی رسول نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہی ابلیس کی سازش کامیاب ہو چکی تھی، اور یہ بھی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نیک آدمی مرتا تو دھیرے دھیرے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خبردار کیا، احتیاط کے ساتھ شرک نہ داخل ہو، چونٹی کی طرح تمہارے اعمال میں عقیدے میں داخل ہوگا فرما۔ یدیب دبیب النمل، سب سے زیادہ مسلم سوسائٹی کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو شرک کے سلسلے میں سینسیٹیو رہنا چاہیے، کہیں سے کوئی شرک نہ آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نیک لوگ انتقال کرتے چلے جاتے ہیں تو ابلیس نے دھیرے دھیرے ان کے بال بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو یہ کہا کہ کچھ ان کی یادگار رکھ لو، زیادہ ہو سکتا ہے کہ کرتا ورتا لٹکا دیا ہو، اس زمانے کا کوئی ڈریس ہو، کوئی چیز ہو، اور جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے کو دھیرے دھیرے مقدس بنایا، کہا اس کمرے میں جا کے نماز پڑھو، وہیں پہ دعا قبول ہوگی، تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے پھر ان کی صورتیں بنوایا، تصویریں بنوایا اور ان کے شرک میں مبتلا کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں جن بتوں کا تذکرہ فرمایا، نصر کا، یغوث کا، سوا کا، بدھا کا، فرمایا سب نیک لوگوں کے نام ہیں، جن نیک لوگوں کو انہوں نے بعد میں بتوں کی شکل دے دی اور ان کی پوجا کرنے لگے اور شرک ان کے اعمال میں داخل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اچھا، لوگ شرک کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ شرک کی طرف اس لیے مائل ہوتے ہیں کہ شرک کرنے کے بعد انسان کو گناہ کرنے کی بڑی چھٹی مل جاتی ہے۔ وہ کسی ایک کا چہیتا ہو گیا، اب آپ اپنے ملک میں دیکھیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایک کو پکڑا ہوا ہے، کروڑ میں سے کسی نہ کسی ایک کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد یہ سمجھتا میں ان کو خوش کر لوں گا، ان کو نذرانے دوں گا اور ان کے لیے بانسری بجاؤں گا اور ان کے لیے بھجن کروں گا تو مجھے
پھر مسئلہ حل ہے، آگے چل کے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چاہے جتنا گناہ کرو، کرپشن کرو، اور بڑے بڑے کرپشن کر کر، چوریاں کر کر، مکاریاں کر کر، اس میں سے بھی ایک رقم لے جا کے گلے میں ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں عین عبادت ہے، نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اپنے خداؤں کو بھی حرام کھانے کا عادی بنا دیا ہے۔ یہ شرک اس لیے پھیلتا ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان شریعت پر عمل کرنے سے بچ جاتا ہے، یا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نفسیاتی طور پر چھٹی مل جاتی، کلین چٹ، اب جو کرنا ہے کرو، جیسی زندگی بسر کرنا ہے کرو۔ لہذا یہ فوراً ابلیس کی سازش کامیاب ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب صدیاں گزری اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات وہ دھیرے دھیرے لوگوں نے چھوڑ دی، ترک کر دی، تو پھر شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی غذا کے لیے، اخروی نجات کے لیے، کیونکہ رب العالمین ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا سب جہنم میں چلے جائے، اپنے ایک بندے کو، معصوم بندے کو، اپنے ایک چہیتے بندے کو برپا کیا، مبعوث فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ 40 سال کی عمر پہ جب حضرت نوح علیہ السلام پہنچے تو رسول بنائے گئے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی حدیث تو ہے نہیں، لیکن چونکہ عام طور پر نبوت اور رسالت کی عمر 40 سال مانی گئی تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس فریضے کو اور اس منصب کو قبول کیا تو فوراً وہ کام شروع کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی جانب، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود، حقیقی معبود بس اللہ تعالیٰ ہے، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گفتگو پیش فرمائی، اور ان کا عالم یہ کہ شروع میں انجان بننا کہ وہ ٹھیک ہے ہماری قوم کے ایک فرد ہے، کچھ بول رہے ہیں، سنی انسنی کر دو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے حجت پوری کرنی شروع کر دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اجتماعی مجلسیں ہو رہی ہو حضرت نوح علیہ السلام دعوت پیش کرتے تھے، تنہائیوں میں ملاقات ہو رہی ہو حضرت نوح علیہ السلام دعوت پیش کرتے تھے، خوشی کا موقع ہو حضرت نوح علیہ السلام دعوت پیش کرتے تھے، غم کا موقع ہو حضرت نوح علیہ السلام دعوت پیش کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ تو خود حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اے اللہ میری قوم کا جو ریئیکشن ہے وہ ریئیکشن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ضد ہے، شرک نہیں چھوڑیں گے، پرانا مذہب ہمارا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2 غرور، تکبر، واستغشوا ثيابهم، کپڑے جھاڑتے ہیں، مجھے دیکھ کے کپڑے جھاڑتے ہیں کہ جیسے انسان یہ بتلانا چاہتا ہو نعوذ باللہ کچرا لگ گیا، دھوپ لگ گئی، کپڑے جھاڑ کر کپڑے الٹ کر وہ نکل پڑتے ہیں، اور فرمایا وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں میں نہ پڑے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، دعوت پیش کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور پھر جب بار بار حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت، کی دعوت، کی محنت چلتی رہی، تو لازمی بات ہے اب لوگوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَا آمَنَ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگوں نے، 80 لوگ مفسرین نے لکھا، قرآن مجید میں فگر نہیں ہے یاد ہے کہ نہ حدیث میں، لیکن بیشتر مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کر دی تھی۔ وہ یہ بھی لکھا ہے، اور یہ تو قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
کہ وہ اکثر و بیشتر بیچارے لیبر پیشہ تھے، محنت کش طبقہ تھا۔ اب جب محنت کش طبقہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ لگ گیا تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے، دیکھیے کہ ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، اور وہ ذہنی طور پر بالکل ان کی ذہن کی سلیٹیں خالی رہتی ہے، اور نبی کو رسول کو موقع ملتا ہے کہ اس پہ اپنی تحریر لکھیں۔ یہی وجہ ہے نا حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خبیب جنہوں نے جلدی اسلام قبول کیا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت معصوم سیدھے سادے ہوتے ہیں، بات جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ محنت کے عادی ہوتے ہیں، تو دین کو لے کر محنت کرتے ہیں، پھر محل میں رہنے کے عادی نہیں، آرام کے عادی نہیں ہے، تعیش کی زندگی نہیں ہے، عیش و عشرت میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان والے، کنبے والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے یہ کہا کہ ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ کیا بات ہے نوح، تمہارے اطراف اپنا یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت یاد رکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اہمیت ہے، جو شخص معزز ہے، وہ اعمال کی وجہ سے ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، پیشے کی وجہ سے نہیں۔ اسلام نے ان سارے فروع کو قدموں تلے رون ڈالا، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اسلام کی جڑ پر تیشہ چلا رہا ہے، اسلام کی جڑ پر وہ حملہ کر رہا ہے۔ اسلام کا جو تناور درخت ہے نا، پھیلا ہوا پوری دنیا میں، اس کی وجہ یہ، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ ایک اسکالر آئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ان کا نام حبیب اللہ صاحب کا، وہ پروفیسر تھے ساؤتھ افریقہ میں، دعوتی کاموں میں وہ افریقہ کے دیہاتوں میں سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مشنریز کروڑوں روپے کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے اور ان لوگوں کو عیسائی بناتی ہے، اور ہم لوگ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں اور 3 دن 4 دن ان کے درمیان رہتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ انہوں نے خود بیان کی تھی، وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو کام کیا تو انہوں نے وائٹس کے چرچ الگ بنائے، بلیکس کے چرچ الگ بنائے۔ افریقہ میں انہوں نے جو گورے ہیں وائٹس، اس کے لیے چرچ الگ بنائے انہوں نے، اور جو بلیکس ان کا مذہب قبول کر رہے ہیں ان کے لیے چرچ الگ بنائے۔ اور ہم لوگوں کا عالم یہ کہ جیسے ہی دین میں داخل ہوا ہم اس کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو نہ صرف یہ کہ صف میں برابر کھڑے ہونے کی گنجائش، بلکہ امامت کرنے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ایمان والوں پر یہ تہمت لگانا، بدتمیزی کرنا کہ اراذلنا، ہمارا نچلا طبقہ ہے، ان کو ہٹاؤ تو ہم بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان کو ہٹا دوں تو مجھ پہ عذاب آئے گا۔ ابھی سورہ ہود میں انشاءاللہ آیتیں آ جائیں گی کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے پناہ دے دے گی، بچا لے گی اگر میں ان کو دھمکا دوں۔ یہ میرا سرمایہ ہے، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن نیک بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرمائے، ان کو کبھی دھمکایا جائے گا۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ جب مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا آپ ذرا بلال کو ہٹا دیجئے، سہیب کو ہٹا دیجئے، عمار کو ہٹا دیجئے، ہم آئیں گے بیٹھیں گے آپ سے بات چیت کریں گے، ہم پلہ ہیں، ہم اندھے قریش کے معزز لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹانے والے نہیں تھے نا، کیوں ہٹائیں گے اللہ کے رسول؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیغام دینے کے لیے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے صبح شام، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو ہٹا کر ابو جہل کا اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، انہی کی صحبت میں عمر بیٹھیں گے، اسلام قبول کریں گے تو قابل قبول ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں دھتکارنے والا نہیں، کون بچا لے گا مجھے اللہ کے غضب سے اگر میں ان کو دھتکار دوں گا؟
لہٰذا اگر تم کو اسلام قبول کرنا ہے، میری دعوت قبول کرنا ہے، تو تم میرا دروازہ کھلا ہے، آؤ بیٹھو سنو۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ ضد ہے، ہٹدھرمی ہے، غرور ہے جس کا میں نے اشارہ کیا، تو پھر فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، وہ آخرت کا دن، اس کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ اس دن تم جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو تم کو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت اسی وقت ہوگی جبکہ تمہارے پاس توحید ہو، رسول کی اطاعت ہو۔ دو چیزوں کی دعوت آپ دیکھیں گے لگاتار نبیوں نے کی، اللہ کی عبادت میری اطاعت، اللہ کی عبادت میری اطاعت، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ قال الملأ من قومه، کہا قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، نعوذ باللہ، ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ تم پرانا آبائی دین چھوڑ کر، جو دادا کا تھا، نانا کا تھا، وہ چھوڑ کر ایک نئی بات کر رہے ہو۔ اب آپ اجازت دے ترجمہ کر لو کہ تم سناتنی دین چھوڑ کر یہ نئے دین کی بات کر رہے ہو۔ فرمایا کہ قال الملأ، سرداروں نے کہا، من قومه، آپ ہی کے قوم کے، انا لنراک، ہم تم کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نادانو، یہ گمراہی نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اچھا اتنا عربی کا لب و لہجہ پیارا ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ عربی زبان میں قرآن مجید سمجھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ پھر بھی دیکھیں میں ذرا وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فی میں کے لیے آتا ہے، ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ کیا کہا ہم لوگوں نے؟ ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں گمراہی میں نہیں ہوں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جواب دیکھیے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، بی فی نہیں ہے، یہاں پہ بی ہے، لیس بی ضلالۃ، یعنی گمراہی مجھے ٹچ کر کے بھی نہیں گئی ہے۔ یہ مفہوم پیدا ہو گیا فی اور بی کے فرق سے۔ اب آپ کے پاس کوئی زبان ہو تو لائیے اس پہ نکال لیتے۔ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میری تنخواہ عربی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ عربی جو ہے نا وہ اللہ کے کلام کے لیے منتخب زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انتخاب فرمایا، سلیکشن فرمایا اپنے کلام کے لیے، بڑی نزاکت ہے اور خوبصورتی ہے اس کلام میں، قرآن مجید کا معجزہ نکھر کر آتا ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ لیس بی ضلالۃ، نہیں وہ ترجمہ کر سکتا، حق ادا نہیں ہوتا، اپنے انداز میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب میں ہی اگر یہ لفظ بڑھا کر کوئی ٹرانسلیشن رکھوں تو کتنے اعتراضات ہوں گے کہ ٹچ کرنے کا مفہوم کہاں سے لائے، کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، ایک لفظ آپ نے اضافہ کر دیا۔ کہنے والے کو حق ہے یہ کہے، لیکن جو زبان کا ایک حسن ہے، جو زبان کے جو صلات ہے، صلات کو بدلنے کی وجہ سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، میرے قریب بھی گمراہی نہیں پھٹکی۔ تم کس چیز کو کہہ رہے ہو میں گمراہ نعوذ باللہ؟ گمراہی میرے قریب نہیں پھٹکی ہے، بلکہ کیا ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں، وہ بھی کس کا؟ اسی رب کا جس کے بھیک پہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، جس کے روٹی کے ٹکڑوں پر تم غذا حاصل کر رہے ہو، جس کے بارش کی وجہ سے تمہاری کھیتی ہو رہی ہے، جس کے سورج کی وجہ سے تم کو توانائی مل رہی ہے، جس کی رحمتوں کی وجہ سے تم کو اولاد مل رہی ہے، جس کے کرم کی وجہ سے تم سانس لے رہے ہو، اسی عالموں کا جو رب ہے، اس سارے عالموں کے رب کا میں نمائندہ ہوں، رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ غور کرو، معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن وہی قوم کی ضد، ہٹدھرمی، نافرمانی، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں سارے عالموں کے رب کا رسول ہوں، اور رسول کا درجہ تو نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو تو 5 افضل ترین رسولوں میں مانا گیا ہے، اولو العزم من الرسل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمبر 2، نمبر 3 حضرت موسیٰ
نمبر 4 حضرت عیسیٰ، نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولو العزم من الرسل، افضل ترین رسولوں میں سے ہی، جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی اپنے اپنے وقتوں میں۔ لہذا اس رسول کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ دلگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا رہا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات، رسالات، پیغام، دعوت، دین، احکام، اپنے رب کے احکام پہنچا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو، کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے کہ اگر بات نہیں سن رہا تو دروازے پہ نوٹس چپکا کے واپس چلے جاؤ، نہیں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، تمہارا خیر خواہ ہوں، محبت کرتا ہوں، سمجھاتا رہوں گا، آپ پکڑ کر سمجھاؤں گا، ٹوٹی پکڑ کر سمجھاؤں گا، سینے سے لگا کر سمجھاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اگر یہ دیکھتے کہ اس کو پیٹ بھر دینے کی وجہ سے، کھانا کھلانے کی وجہ سے یہ بات سمجھے گا تو کھانا کھلا کر سمجھاتے۔ اگر وہ یہ دیکھتے کہ اس کا مسئلہ حل کرنے سے، اس کی مصیبت دور کرنے سے، جس سچویشن میں ہے اس سچویشن کو ٹھیک ٹھاک کر دینے کی وجہ سے میری بات سنے گا تو وہ کام کر دیتے، وہ محنت کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلائی، میں کیا ضرورت تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کر کر اور ان کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کر کر میں سمجھاؤں گا تو میری بات سمجھیں گے۔ تو فرمایا دیکھو یہ دسیوں خدا ٹھیک ہے یا ایک خدا، ایک اللہ کی عبادت کرو، دعوت توحید کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ، تمہارا خیر خواہ ہوں، محبت کرتا ہوں، تم کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور دیگر سورتوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں نا۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ معاوضہ نہیں لیتے بلکہ اس شبہ سے بھی دور ہو جاتے جس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ کچھ ریٹرن لے رہے ہیں، معاوضہ لے رہے ہیں، کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کے لیے صدقات کو کیوں ممنوع کیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آپ نے نبوت کا، رسالت کا معاوضہ لیا ہے۔ لہٰذا فرمایا دیکھو میں بہت خیر خواہ ہوں، سمجھا رہا ہوں، محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شفقت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ علم ملا ہے جس سے تم محروم ہو۔ یہ علم نبوت ہے، یہ علم رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی حقیقتیں کھول کر انبیاء علیہ السلام پر بیان کر دیتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو ان حقیقتوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہاری آخرت کیسے برباد ہو جائے گی، لہذا میری بات سنو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرے یہ کہ رسالت۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم کو صرف اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نصیحت، نبوت اور رسالت ایک تم میں سے ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تم کو آگاہ کرے، اس پر تم کو تعجب کی کیا بات ہے؟ شخصیت کو دیکھو، داعی کو دیکھو، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کی شخصیت اتنی معصوم اور اتنی بیدار اور اس قدر اعلیٰ اخلاق و اعلیٰ کردار کی ہوا کرتی تھی کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر خود لوگ نرم دل ہو جائے، لیکن عالم یہ ہے کہ ابلیس سننے کا دیتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی، وہ انہی کے درمیان پلے بڑے تھے۔ ان کا حضرت نوح علیہ السلام کا تقویٰ دیکھا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے اخلاق دیکھے ہوں گے، اور بلکہ آگے بڑھ کر آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جمال نبوت بھی دیتا تھا، وہ حسن بھی رہا ہوگا، وہ دلاویز شخصیت رہی ہوگی، وہ سب کے باوجود بھی انکار کرنا۔ اب عاجب تم اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین یا اس کی تعلیمات یا رب کی جانب سے نصیحت کا سامان تمہیں میں سے ایک شخص پر نازل ہو گیا تاکہ وہ تم کو آگاہ کر دے، سمجھا دے۔ وَلِتَتَّقُوا، اس لیے سمجھائے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقویٰ اس لیے کہ تم پر رحمت ہو۔ مدارج دیکھیے، ترتیب دیکھیے، ایک تو یہ کہ انذار کا کام، آگاہ کرنے کا کام، دعوت کا کام، تربیت کا کام، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اعمال میں تبدیلی۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل۔
اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہے، تقوی کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو اور اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دے، اس کی رضا تم کو مل جائے، اس کی خوشنودی تم کو مل جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، رزلٹ، جھٹلانا، ستانا، بدتمیزی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں، سورہ انبیاء میں، سورہ نوح میں، سورۃ القمر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انہوں نے بہت جھٹلایا، سالوں گزر گئے، صدیوں گزر گئے، سال نہیں صدیاں گزر گئی، بدتمیزی ان کی کم نہیں ہوئی، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کوئی ایمان والا نکل جائے محفوظ گھر واپس نہ پہنچ سکے، ایسے راستے میں بدتمیزیاں کرنا، مارا پیٹی، کوشش کرنا کہ کلمہ کفر کو زبان سے نکالے اور اس کی جائے بولے تبھی وہ گھر جائے، یہ ساری بدتمیزیاں جاری رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اور یہ ہوتی ہے گویا کہ الارم ہوتا ہے عذاب کا، کہ جب نبی و رسول مجبور ہو کر اپنی قوم کے سلسلے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، تب تک رحمان ارحم الراحمین اس وقت تک انتظار فرماتا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی مغلوب فانتصر، اللہ میں آپ کا رسول ہوں اور مغلوب ہوں، دبا دیا گیا آپ کا، اب مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ کسی محفل میں بات کرتا ہوں تو چیختے ہیں، پکارتے ہیں، پیچھے سے کھینچتے ہیں، سامنے سے دھکے دیتے ہیں، مغلوب فانتصر، اللہ آپ میری مدد فرما، فافتح بینی و بین قومی، فرمایا اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے میرے اور میری قوم کی درمیان۔ کیا فیصلہ کر دیجئے؟ تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان کی، ارشاد فرمایا اے اللہ اب کسی کافر کو آپ زندہ اس زمین پہ نہ چھوڑے، ایک بھی بچ جائے گا نا تو اس کے جراثیم سے پھر کفر پیدا ہوگا، سب کو ختم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نے حجت پوری کر دی اے نوح، تو چلو آگے بڑھو، درخت کاٹو۔ بڑے بڑے لمبے چوڑے درخت کاٹنے شروع کیے لوگوں نے، سالوں لگے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے چکلے بنائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میری نگرانی میں، فرمایا یونینا میری نگرانی میں کشتی بناؤ، بڑی زبردست کشتی بنی۔ اب وہ آپ تاریخی باتیں چھوڑ دیجئے، غیر مستند ہے وہ کہ وہ 300 ہاتھ کی تھی، 900 ہاتھ کی تھی، جیسے بھی رہی ہوگی، بس اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک زبردست وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، زبردست کچھ کشتی بناؤ۔ اب کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امتیوں، ایمان والے امتیوں کے ساتھ لے کر بنانی شروع کر دی، بڑی عظیم الشان کشتی بنی۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، زیادہ تر یہ تورات کی روایتیں ہیں، چاہے آپ قبول کریں چاہے آپ قبول نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسرائیلیات ہے اگر ہماری کتاب سے، قرآن مجید سے بھی ٹکراتی ہے تو تم چاہو قبول کر لو چاہے انکار کر دو، اسرائیلیات ہے۔ وہ یہ کہ کشتی کے 3 منزلیں تھی، کہتے ہیں نچلی منزل حیوانوں کے لیے تھی، بیچ کی منزل انسانوں کے لیے تھی، اوپر کی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا فیصلہ آئے گا تو ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینا۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب کشتی جب تیار ہوئی، عظیم الشان زبردست کشتی سفینہ نوح، اب انہوں نے دل لگی کرنی شروع کر دی۔ جب کبھی یاد رکھیے کوئی انسان اب نارمل قسم کا کام، اب نارمل نہیں کہنا چاہیے لیکن معمول سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو سنجیدہ ہونا چاہیے، ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں۔ عام انسان بھی اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ روٹین جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز کرنے لگا تو اس کے معنی اس کے ذہن میں کچھ ہے، آگے چل کے کرنے والا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اگر ایک عظیم الشان کشتی بنا رہے تو قوم کے لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ آج تک انہوں نے 950 سال تک اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اب یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو زندگی کا سامان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ مذاق کریں گے لیکن آپ ان کا جواب نہیں دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی بات کرتے تھے، تسخروا منا فإنا سنسخر،
اگر آج تم دل لگی کر رہے ہو مسخرہ پر سمجھ، ایک وقت آئے گا کہ تم پر دل لگی کی جائے گی، ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا. سوچ لو. لہذا کشتی بنتی گئی، تیار ہو گئی. بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کو بیت الخلا بنا دیا اور یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے، وہ سب کو چھوڑ دیجیے. جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہ اب نوح علیہ السلام کی دعا تو ہو گئی ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ ایک پروف کی ضرورت ہے، دیکھیں گے. لہذا ارشاد فرمائے کہ ایک تندور ہے جس کو عربی میں تنور کہتے ہیں، ہم اردو میں تندور کہتے ہیں دال سے. فرمائے کہ اس تندور پر نگاہ رکھو. وہ تندور ایک بیوہ ضعیف خاتون کا تھا جو روٹی بنا کر بیچ لیا کرتی تھی. اللہ لوگ آتے اس زمانے میں سینکڑوں بکتی بھی نہیں ہوگی، 20-25 روٹیاں تو بک جاتی ہوگی، اس سے وہ بیچاری گزر اوقات کر لیتی تھی، اپنا پیٹ بھر لیا کرتی تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تندور پہ نگاہ رکھنا، تندور سے اگر پانی نکلے تو سمجھ لینا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام تندور پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے. تو پھر ان مشرکین نے، مخالفین نے، جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ظلم و زیادتی میں ساری حدوں کو کھلان دیتے ہیں، اقتدار کے نشے میں، اکثریت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، انہوں نے اس بوڑھی خاتون کے تندور کو توڑ دیا. تندور کو توڑ دیا، لازمی بات ہے وہ بیچاری کی آمدنی ختم ہو گئی. بس وہ توڑنا تھا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تو پہنچ چکی تھی دربار الہی میں، پروف کی ضرورت تھی کہ یہ قوم عذاب کے قابل بھی ہے کہ نہیں. جیسے ہی تندور توڑا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کا ثبوت پہ مل گیا. لہذا وفارت تنور، وہاں فوارہ پھوٹ پڑا. فارت تنور، فوارہ ہے کہ پانی کا، تندور سے پھوٹنے لگا. لوگوں نے بھاگ کر اطلاع دی کہ اے نوح علیہ السلام پانی نکل رہا ہے اس بڑھیا کے تندور سے. کہا کہ فوراً سوار ہو جاؤ، فوراً سوار ہو جاؤ. اور سواری کے لیے جو ٹکٹ تھا وہ ایمان والا ہی چل سکتا ہے، جو ایمان سے محروم اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا. لہذا پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں، پھر یہ روایتیں ہیں کہ 80 لوگ ہی تھے جو سوار ہوئے. وَقُلْنَا بِالْمِنَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جوڑے کو لینے کا حکم تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کے جتنے جاندار آس پاس سے سب لے لیے. اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا، نیچے جاندار حیوانات اور بیچ کی منزل میں انسان اور اوپر پرندے، اور دھیرے 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 پانی برسنے لگا. دھیرے دھیرے پانی زمین سے نکلنے لگا جیسے فوارے ہوں، اور سیلاب آتا چلا گیا، سیلاب آتا چلا گیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم نے نجات دی حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی سے. فی الفلک، کشتی کے ذریعے، کشتی ایک پانی کے اوپر اٹھتی چلی گئی. اور وہی تجری بہم فی الموج کالجبال، ایسے جیسے پہاڑ ہو. اسی سے یہ پتا چلتا ہے بڑی کشتی تھی. کالجبال، جیسے کہ پہاڑ، چلتی چلی جا رہی، پانی میں چلتی چلی جا رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی بیان کرنا کہ حضرت نوح نے خود اپنے بیٹے کو دیکھا جو ڈوب رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اسلام قبول کر لے، کشتی میں آ جا. اس نے انکار کیا، وہ ڈوب گیا. انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس ساری انسانیت کے کنبے کو لے کر کشتی میں روانہ ہوئے، اور دھیرے دھیرے کشتی چلنے لگی. کتنے دن؟ روایتوں میں آتا ہے 50 دن تک یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر رہا، یہاں تک کہ اہل کفر میں سے کوئی نہیں بچا. اور میں نے عرض کیا نا کہ مانو کے تصور اور اس نے جو بھی شخصیت رہی ہو پتہ نہیں، لیکن ایک سیلاب کی پیشن گوئی کی تھی. اور بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب. اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ بہت سے اونچے پہاڑی علاقوں میں سمندری مخلوق کے آثار ملے، تو سمندر میں مخلوق ہوا کرتی ہے وہ آثار ملے ان خشک اور اونچے علاقوں میں جہاں سمندر تھا ہی نہیں۔ تو اس سے جیولوجی کے ماہرین وہ کہتے ہیں کہ ایک سیلاب بہرحال دنیا میں عظیم الشان آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اہل کفر کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، غرق کر دیا ہم نے ان کو جو ہمارے دین کو جھٹلایا تھا، ہمارے احکام کو جھٹلایا تھا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے اور پانی ہے تا حد نگاہ۔ اگر کسی نے سمندر کا سفر کیا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا زمین نظر نہیں آتی، صرف پانی آسمان پانی آسمان۔ یہی کیفیت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی۔ اور اگر آپ اس روایت کو تسلیم کر لیں تو تاریخ کی ہے، نہ حدیث اس کی تائید میں ہے، نہ قرآن پاک میں کوئی اشارہ ہے کہ 50 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تشویش تھی کہ اب روئے زمین پر بسنے والی آبادیوں کا کیا ہوا ہوگا، کوئی بچا بھی ہوگا کہ کوئی نہیں بچا ہوگا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں پرندوں میں سے ایک پرندہ، بعض روایتوں میں کبے کا نام آیا، بعض روایتوں میں کبوتر کا، وہ اڑا اور اڑ کر کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے کیچڑ ہوتا ہے نا گیلا گیلا، وہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب سیلاب ختم ہو رہا ہے اور کچھ علاقے ہیں جو زیر آب نہیں رہ گئے، اوپر آ گئے ہیں، تبھی تو اس کے پیروں میں مٹی لگی ہے۔ اس نشانی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو جودی پہاڑی سے لگا دیا۔ جودی پہاڑی جو ہے نا ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے جو عراق کے اختتام سے شروع ہو کر روس تک چلا گیا، جبل ارارات اس کو کہتے ہیں۔ ارارات کی پہاڑیاں جیسے ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں ادھر ہماچل سے شروع ہو کے نیپال تک پہاڑی سلسلہ گیا ہے، اور پھر اسی ہمالیہ میں ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ ایسے ہی ایک چوٹی ہے جس کا نام جودی ہے، اس پہاڑی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اجازت دی کہ اب تم زمین پر اتر سکتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا، اور پھر نسل جو چلی انسانوں کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں سے چلی گئی۔ دھیرے دھیرے جو ایمان والے تھے وہ ایمان والے ختم ہوتے چلے گئے۔ نسلیں جو بڑی ترقی جو ہوئی، وہ کہتے ہیں جو 3 صاحبزادے تھے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس۔ تو حضرت سام سے ہم ایشین سے کہتے ہیں، گورے کالے ملے ہوئے سولے رنگ کے، اور حضرت حام سے بلیک سے کہتے ہیں، جو نیگروز ہوتے ہیں، حبشی ہوتے ہیں، اور حضرت یافس سے وائٹس ہوتے ہیں، گورے لوگ، سفید لوگ۔ یہ 3 نسلیں انسانوں کی مورخین کہتے ہیں یہ 3 صاحبزادوں سے چلی۔ ہم سب سیمنٹک نیشنز کہلاتے ہیں، حضرت سام کی نسل سے کہلاتے ہیں، واللہ عالم تاریخی چیزیں۔ لیکن اتنا تاریخ میں متواتر آیا ہے کہ 3 صاحبزادے آپ کے باقاعدہ حیات رہے، یہ تو طے ہے۔ اور کنعان جو چوتھا لڑکا تھا وہ تو عذاب کا شکار ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ اب جودی پہاڑی، وہاں سے پھر نسل انسانی دوبارہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگی، گروتھ کرنے لگی، ترقی کرنے لگی۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تاریخ کی سب سے پرانی بستی جس کے آثار ملتے ہیں وہ میسوپوٹیمیم ہے، جس کو الحضارت ما بین النہرین کہتے ہیں، 2 آبے کے درمیان کی آبادی۔ پھر یہی ترقی کی، آگے چل کے یہی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، پھر آپ فلسطین تشریف لے گئے۔ لیکن یہ تاریخ کی قدیم ترین آبادی ہے، اور اس آبادی کے جد امجد مؤسس اول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ محسوس فرمانے لگے کہ اب وقت فرقت ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو آپ نے جو وصیت فرمائی، جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی،
جو البدایہ والنہایہ میں ہے، جو اکثر معتبر کتابوں میں ہے. ایک بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا. میرے بچوں، لا الہ الا اللہ کو ہرگز نہ چھوڑنا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، شرک کو قریب نہ پھٹکنے دینا، شرک کو قریب نہ پھٹکنے دینا. تیسری بات ارشاد فرمائی، غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہونا. غرور و تکبر، پروڈی پر اور اپنے سلسلے میں غلط فہمی میں رہنا کہ میں ہی صحیح سمجھا ہوا ہوں، میں ہی حق پر ہوں، اچھائی پر ہوں، اور دوسروں کی بات قبول نہ کرنا. یہ انسان کو ایسے منجمد بنا دیتی جیسے پتھر کا ٹکڑا ہو بھی الٹا پڑا ہوا ہو. لہذا ہمیشہ سچائی پہ غور کرنا، کان دھرنا، اپنے اندر نرمی پیدا کرنا. بالخصوص انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی کتابوں کے حوالے سے بات آ جائے تو انسان کا دل فوراً نرم پڑ جانا چاہیے. ورنہ ابلیس اپنا کام کر جاتا ہے کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھے قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے حق کو نہیں دیکھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، کہ امین دیکھیے اگر الف سے پڑھے تو امانت دار ہو جاتا ہے. یہی تو ہے عربی کی نزاکت. مخارج پر بھی بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ امین پڑھتے ہیں بہت ہی نرمی کے ساتھ حمزہ سے تو اس کے معنی امانت دار. یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، انہم کانوا قوما عمین، عین سے نابینا قسم کے، اندھے قسم کے لوگ تھے، حق سے سچائی سے غافل تھے اور غفلت میں رہنے کو انہوں نے گوارا کیا تھا. جب انسان اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو قدرت گویا کچرے میں کاؤنٹ کرتی ہے، اور کچرے کو کیا کیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد ہے اپنے مالک کو پہچانے، انسان کا مقصد یہ ہے اپنے مالک کی بات مانے. یہ انسان کا مقصد ہے تاکہ اس کو اس دنیا میں روحانیت نصیب ہو اور آخرت میں جنت نصیب ہو. یہ کشمکش جاری رہے گی حق و باطل کی. ابلیس ہمیشہ یہ کوشش کرے گا انسان جنت سے محروم ہو جائے، اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کوشش کریں گے کہ انسان جنت کا حقدار بن جائے. یہ قافلہ چلتا رہا اور یہ سفر چلتا رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان حالات میں تشریف لائے اور آپ نے کیسے دعوت دی انشاءاللہ اس کی وضاحت آنے والے رکوع میں آ رہی ہے، اور آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.